بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم چنگیز خان کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس میں ہم چنگیز خان کے چین پر حملے اور اس وقت کے چین کے حالات کے بارے میں جانیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ دیوار چین کے پار کے حالات گوبھی اور اس میں بسنے والے لوگوں کے حالات سے بہت مختلف تھے۔ ان کی تہذیب 5000 سال پرانی تھی۔ یہاں موجود کچھ کتبہ جات اور ان کی تحریریں 30 صدیاں پہلے لکھی گئی تھی۔ یہاں کے باشندے اپنی زندگیاں دھیان میں گزارتے تھے اور فن حرب میں بھی ماہر تھے۔ 3000 سال پہلے یہ بھی خانہ بدوش لوگ تھے، مگر انہوں نے خانہ بدوشی ترک کر کے باقاعدہ اپنے شہر بسا لیے تھے۔ ان کی آبادی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے یہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنے لگے تھے۔ ان کی آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ان میں امیر، عالم فاضل، سپاہی، کسان اور غلام، ہر طبقہ کے لوگ شامل تھے۔ یہ اپنے بادشاہ کو تین تسیم مانتے تھے، یعنی آسمان کا بیٹا۔ 1201 جو چینی علم نجوم کے مطابق بھیڑ کا سال تھا، چین میں فن یاکن یاچن کی حکومت تھی۔ اس کا دارالحکومت ینکنگ تھا، جو موجودہ پیکنگ کے قریب واقع تھا۔ چین کے لوگ رنگ برنگے کچے ریشم کے لبادے پہنتے تھے اور غلاموں کی یہ حالت تھی کہ وہ صوتی کپڑوں میں ملبوس ننگے پاؤں دوڑتے پھرتے تھے۔ عہدیداروں کے سروں پر خدام چھتر تانے رکھتے تھے۔ مکانوں کے دروازوں پر شیطانوں سے حفاظت کے لیے پردے لٹکائے جاتے تھے۔ یہ لوگ سر جھکا کر ایک دوسرے کو تعظیم دیا کرتے تھے۔ اہل چین شمال کی طرف سے یہاں آئے تھے اور کاہن لوگ تو صرف 100 سال پہلے ہی ان کے درمیان آ کر بسے تھے اور انہوں نے انہی کی عادات کو اپنا لیا تھا۔ چین میں تفریح کے لیے جھیلیں تھیں، جن میں کشتیوں پہ یہ لوگ چاول کی بنی شراب پیتے اور ان عورتوں کے گانوں سے لطف اندوز ہوتے تھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی گھنٹیاں ہوتی تھیں۔ یہ لوگ زمانہ قدیم میں بانس کے کاغذ پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں تانگ خاندان کے روشن عہد کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ یہ اپنی روایات کے پابند تھے اور ان کی تعلیم یہ تھی کہ شاہی خاندان کی مکمل اطاعت کی جائے۔ ایک بار استاد کوانگ یعنی کنفیوشس ایک سواری پر سوار تھا۔ اس کے آگے شہنشاہ ایک طوائف کے ساتھ سوار جا رہا تھا کہ کنفیوشس نے کہا، دیکھو ہوس آگے آگے سوار جا رہی ہے اور نیکی اس کے پیچھے پیچھے۔ شراب کے نشے میں کوئی آوارہ گرد شاعر دریا کے کنارے شراب نوشی کی مستی میں ڈوب جاتا تو بھی وہ اسے اعلیٰ پائے کا شاعر مانا جاتا۔ یہاں کے مصور ریشم پر تھوڑا سا رنگ گرا کر کسی ٹہنی، کسی چڑیا یا کسی برف پوش پہاڑ کی تصویر بنا دیتا تو اسے ہی مکمل شاہکار سمجھا جاتا۔ یہاں کے ستارہ شناس پیتل کے گولے اور دیگر آلات لیے چھتوں پر بیٹھے رہتے اور ستاروں کی چال پر غور و فکر کرتے۔ کوئی رجزیہ کلام کہنے والا بھی ہوتا تو بھی اس کے لیے غور و فکر ایک ضروری چیز تھی۔ یہاں کے کسی ایک شاعر نے کہا تھا، خاموش دیوار پر اب تو کسی چڑیا کے چہچہانے کی آواز تک نہیں آتی۔ رات کے سناٹے میں مردوں کی روحیں آوارہ حرامی سے ادھر ادھر پھرتی ہیں۔ برف گر رہی ہے اور ڈوبتا ہوا چاند اس پر جگمگا رہا ہے۔ فصیلوں کے نیچے موجود خندقوں میں لہو جم چکا ہے اور مردوں کی داڑھیوں پر برف جم گئی ہے۔ سارے تیر چھوڑے جا چکے ہیں اور ساری کمانوں کی زرہ ٹوٹ چکی ہے۔ سواروں کی طاقت چھینی جا چکی ہے۔ دشمن کا شہر پان لی تصرف میں آ چکا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جنگی ہتھیار تھے اور ایسے رتھ تھے جنہیں 20 گھوڑے کھینچتے تھے۔ منجنیقیں تھیں جنہیں 10 آدمی بڑی مشکل سے کھینچتے تھے۔ کچھ منجنیقیں ایسی بھی تھیں جنہیں 200 آدمی کھینچتے تھے۔ یہ لوگ بانس کے اندر بارود بھر کر چلانے میں بھی ماہر تھے، جسے اڑتی ہوئی آگ کہا جاتا تھا۔ اہل چین لڑائی کے فن سے بخوبی واقف تھے اور باقاعدہ جنگی مشقیں کرتے تھے۔ ان کا لڑائی کا دیوتا کانتی تھا۔ ان کی اصل طاقت تربیت یافتہ فوج اور آبادی کا بے پناہ سمندر تھا۔ ہاں، ان کی کمزوری کے متعلق ایک سالار نے کہا تھا کہ اگر کوئی بادشاہ اس طرح اپنی فوج پر حکومت کرے جیسے وہ اپنی رعایا پر کرتا ہے تو اس کی فوج تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فوج کے اندرونی حالات سے بے خبر ہوتا ہے جس کا سامنا فوج کو ہوتا ہے۔ اس سے فوج ناکارہ ہو جاتی ہے اور فوج کے اندر بے چینی پھیل جاتی ہے اور اس سے کبھی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ چین کا شہنشاہ خود ینکنگ میں رہتا تھا اور اس کی فوج اس کے سپہ سالاروں کے کنٹرول میں تھی، جبکہ دیوار چین کے پار خانہ بدوشوں کی طاقت یہ تھی کہ ان کا خان خود اپنی فوج کا سپہ سالار تھا۔
اس وقت چنگیز خان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی اطالیہ میں کرتاجنا کے سپہ سالار ہنیبال کی تھی۔ اس کے پاس محدود سپاہ تھی، اگر اسے ایک بڑی شکست مل جاتی تو وہ اور اس کے خانہ بدوش اپنے صحراؤں کو واپس بھاگ جاتے۔ معمولی سی فتح سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے یقینی فتح حاصل ہو، لیکن اس کے سپاہیوں کی تعداد میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اسے ایسے حریف کے مقابل اپنے دستوں کو جنگی مشق کرانی تھی جو جنگی داؤ پیچ کا ماہر تھا۔ اسے اب بھی قراقرم میں باغیوں کا دشمن سالار کہا جاتا تھا اور وہ چین کے تاجدار زرعی کی رعایا سمجھا جاتا تھا۔ گزشتہ زمانے میں جب چین کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا تو چین کے شہنشاہ دیوار چین کے اس پار کے خانہ بدوشوں سے خراج وصول کرتے تھے۔ اپنی کمزوری کے زمانے میں چین کے شاہی خاندان خانہ بدوشوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے چاندی، کچے ریشم، منقش چمڑے، ترشے ہوئے جیڈ اور غلے اور شراب کے قافلے تحفے کے طور پر بھیجتے۔ اپنے اعزاز کے بچاؤ یا دوسرے الفاظ میں چین کے شاہی خاندان کی لاج رکھنے کے لیے اس خراج کو تحائف کا لقب دیا جاتا تھا، لیکن طاقت کے زمانے میں جو کچھ خانہ بدوش خاندانوں سے وصول کیا جاتا اسے خراج کہا جاتا۔ حملہ آور قبائل نہ تو ان بیش بہا تحفوں کو بھول پائے تھے اور نہ چین کی ٹوپی اور کمر بند پہننے والے دیوار پار کے افسروں کے زبردستی خراج وصول کرنے کی اذیت کو۔ اس طرح اس وقت مشرق کی گھوپی کی قومیں برائے نام چین کے شہنشاہ کی رعایا سمجھی جاتی تھیں اور مغربی سرحدوں کا سردار ان کا غائبانہ حاکم سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان کا نام افسروں کی فہرست میں باغیوں کے دشمن سالار کی حیثیت سے درج تھا۔ مقررہ وقت پر ین کنگ کے منشیوں نے بھی انہیں کھاتا دیکھ کر اپنے قاصدوں کو گھوڑوں اور مویشیوں کا خراج وصول کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا۔ اس نے خراج ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس صورتحال کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ چنگیز خان کے رویہ کو 2-3 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے: چوکنا اور ہوشیاری سے وقت کا انتظار کرنے والا۔ گوبی کی لڑائیوں میں چنگیز خان نے اس عظیم دیوار چین کو کئی جگہ سے دیکھا تھا، اس کی مٹی اور اینٹوں کی فصیل کا بغور معائنہ کیا تھا، اس کے دروازوں پر برجوں کو دیکھا تھا اور اوپر دیواروں کی چوڑائی کے اندازہ اس سے کیا تھا کہ 6 گھوڑے سینہ بہ سینہ ایک ساتھ اس پر دوڑائے جا سکتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے اس دیوار کے قریب ترین علاقوں کے ہر دروازے کے سامنے اپنا پرچم لہرایا تھا، لیکن نہ تو مغربی سرحدوں کے محافظ افسر اور نہ تاجدار زرعی نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ کی تھی۔ لیکن سرحد کے غیر جانبدار قبیلوں نے جو اس دیوار کے سائے تلے رہتے تھے اور جو سیر و شکار میں چین کے شہنشاہ کی خدمت گزاری کرتے تھے، اس بے باکی کا اچھی طرح مشاہدہ کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ شہنشاہ اس خانہ بدوش سردار سے ڈرتا ہے۔ صورتحال اصل میں ایسے نہیں تھی۔ چین کے کروڑوں باشندے اپنے فصیل بند شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے اور 2.5 لاکھ جنگجوؤں کے اس خانہ بدوش لشکر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بات کچھ ایسی تھی کہ شہنشاہ کو جنوب میں دریائے یانگتزی کے اس پار کے پرانے خان وادی سانگ سے درینہ لڑائی کے سلسلے میں کمک کی ضرورت پڑی اور اس نے خانہ بدوش مغل شہسواروں کی امداد طلب کی۔ چنگیز خان نے بڑی خوشی سے کئی تومان اس کی مدد کے لیے بھیجے۔ ان دستوں کی سرداری کے لیے اس نے جیبی نویان اور دوسرے ارہونوں کو متعین کیا۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قسم کی مدد کی، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور معلومات حاصل کرتے رہے۔ ان کے اندر خانہ بدوشوں والی وہ صفت پوری طرح موجود تھی کہ وہ سرزمین کی نشانیاں نہ بھولتے تھے۔ جب وہ گوبی واپس ہوئے تو چین کی سرزمین کا نقشہ ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا۔ انہوں نے بڑی عجیب حکایتیں بیان کی۔ انہوں نے بتایا کہ دریاؤں کے کنارے پتھر کے چبوتروں پر پکی اور صاف سڑکیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، لکڑی کے کبت دریاؤں میں بہتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ گھوڑے چھلانگ مار کر انہیں پار نہیں کر سکتے۔ چنگیز خان کے جنگجو بےتاب تھے کہ دیوار عظیم پر حملہ کریں۔ اس وقت ان کی بات ماننا اور اپنے وحشی قبیلوں کو چین پر یورش کے لیے آگے بڑھانا خان کے لیے تباہ کن ہو سکتا تھا، اس کے اپنے گھر پر بھی آفت آ سکتی تھی۔ اگر وہ اپنی نئی سلطنت چھوڑ کے مشرق میں چین میں شکست کھاتا تو اس کے دوسرے دشمن مغل علاقوں پر حملہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرتے۔ صحرائے گوبی اس کا اپنا علاقہ تھا جہاں سے وہ جنوب، جنوب مغرب اور جنوب کی جانب 3 طاقتور دشمنوں کو دیکھ سکتا تھا۔ ہان لو کے پاس قافلوں کی جنوبی راہ گزر پر ہیا کی عجیب و غریب سلطنت تھی جو قزاقوں کی سلطنت کہلاتی تھی۔ یہاں دبلے پتلے لوٹ مار کرنے والے تبتی پہاڑوں سے اتر کر آتے تھے اور انہوں نے چینیوں کو بے-دخل کر دیا تھا۔ اس علاقے کے پیچھے کرختائیوں کی طاقتور کوہستانی سلطنت تھی۔ مغرب میں کرغیزوں کے خانہ بدوش گروہ تھے جو ابھی تک مغلوں کی دسترس سے باہر تھے۔
ان سارے خطرناک ہمسایوں کے مقابلے میں چنگیز خان نے ارہونوں کی سرکردگی میں اپنے لشکر کے سوار دستے بھیجے۔ کئی مرتبہ ہر قسم کے موسم میں اس نے بنفس نفیس ہیانا کے علاقے میں لڑائی کے لیے پیش قدمی کی۔ یہ لڑائی زیادہ تر کھلی ہوئی زمین پر لوٹ مار کی صورت میں ہوتی، اور اس نے ہیا کے سرداروں کو بہت جلد قائل کر لیا کہ چنگیز خان سے صلح رکھنے میں ہی خیریت ہے۔ اس صلح کی توثیق خون کے رشتے سے کی گئی۔ اس طرح کے شاہی خاندان کی ایک عورت چنگیز خان کی بیوی بننے کے لیے بھیجی گئی۔ مغرب میں ایسے ہی کچھ دوسرے رشتے بنائے گئے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر تھیں اور فوجی اصطلاح میں یہ میمنہ اور میسرہ کی حفاظت کا انتظام تھا، لیکن اس سے ان سرداروں میں اسے کئی حلیف اور مل گئے اور اس کے لشکر میں اور بہت سے نئے لوگ شامل ہو گئے۔ اس کے لشکر کو بھی یورش اور حملہ کرنے کا بہت عمدہ تجربہ حاصل ہوا۔ اسی اثناء میں چین کے شہنشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اژدہے کی شکل والے تخت پر اس کا بیٹا شہنشاہ بن کر بیٹھا۔ یہ ایک دراز قامت شخص تھا، اس کی دھاڑی گھنی تھی اور اسے مصوری اور شکار سے خاص طور پر لگاؤ تھا۔ اس نے دائی ونگ کا خطاب اپنایا۔ مقررہ وقت پر چین کے عمال نے نئے شہنشاہ کے لیے خراج کی وصولی کے کھاتے کھولے اور ایک عہدیدار کو گوبی کی بلند سرزمین کی طرف بھیجا گیا کہ چنگیز خان سے خراج وصول کر کے لائے۔ وہ اپنے ساتھ نئے شہنشاہ وائی ونگ کا فرمان بھی لیتا گیا۔ یہ شاہی فرمان تھا اور واجب تھا کہ 2 زانو ہو کر اسے قبول کیا جائے، لیکن چنگیز خان نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اسی طرح کھڑا رہا۔ اس کا ترجمہ سننے کے لیے مترجم کو طلب کرنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی۔ اس نے پوچھا، نیا شہنشاہ کون ہے؟ اسے جواب ملا، وائی ونگ۔ آداب کے مطابق جنوب کی طرف سر ہم کرنے کی بجائے خان نے کھنکار کے تھوکا۔ میں سمجھتا تھا کہ فرزند آسمان بڑا غیر معمولی انسان ہوگا، لیکن وائی ونگ جیسا احمق تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو کیوں ذلیل کروں؟ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس لوٹ آیا۔ اس رات راہون اس کے شامیانے میں طلب کیے گئے۔ ان کے ساتھ اس نے اپنے نئے حلیفوں کو طلب کیا۔ یہ شکاری شاہبازوں والے ایدیکوت تھے۔ ان کے علاوہ اس نے مغربی ترکوں کے شیر صف سردار کو بھی بلایا۔ دوسرے دن چینی قاصد کو خان کے حضور میں بلا کے جوابی پیغام دیا گیا کہ وہ اسے شہنشاہ تک پہنچا دے۔ چنگیز خان کا پیغام یہ تھا: ہمارا علاقہ اب اتنا منظم ہو چکا ہے کہ ہم چین کی سیاحت کا ارادہ کر چکے ہیں۔ کیا تاجدار زریں کی سلطنت اتنی مستحکم ہے کہ وہ ہمارا استقبال کر سکے گا؟ ہم ایک ایسے لشکر کے ساتھ آئیں گے جو سمندر کے طوفان کی طرح بکھرتا ہوا آئے گا۔ اگر تاجدار زریں ہمارا دوست بننا چاہتا ہے تو ہم اپنے زیر سایہ اسے اپنے علاقہ پر حکومت کرتے رہنے کی اجازت دیں گے۔ اگر وہ طبلِ جنگ بجانا چاہتا ہے تو یہ فیصلہ کن جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم میں سے کسی ایک کو فتح اور کسی ایک کو شکست نہیں ہو جاتی۔ اس سے زیادہ حقارت آمیز پیغام شاید ہی کوئی ہو سکتا تھا۔ چنگیز خان اب یہ تہیہ کر چکا تھا کہ اب یورش کا وقت آ چکا ہے۔ جب تک بوڑھے شہنشاہ زندہ تھے تو پرانے بندہ و آقا کے رشتہ سے وہ اپنے آپ کو چین کا وفادار اور اس کی رعایا سمجھتے تھے۔ وائی ونگ کا وہ کسی طرح بھی پابند نہ تھے۔ قاصد کنگ میں وائی ونگ کے دربار میں پہنچا۔ وائی ونگ جوابی پیغام سن کر غصہ میں آ گیا۔ مغربی سرحدوں کے محافظ سردار سے پوچھا گیا کہ مغلوں کا کیا ارادہ ہے اور کیا اندازہ ہے۔ اس پر مغربی سرحد کے محافظ سردار کو قید کر دیا گیا۔ جھاڑوں کا موسم گزر رہا تھا اور مغل اسی طرح تیر تیار کر رہے تھے اور گھوڑے جمع کرتے رہے۔ تاجدار زریں کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ کر رہے تھے۔ چنگیز خان نے چین کے شمالی علاقے میں لیاؤ تنگ کے باشندوں کے پاس قاصد اور تحائف بھیجے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ لوگ بڑے جنگجو ہیں جو آج تک یہ نہیں بھول سکے کہ ایک زمانہ ہوا ایک تاجدار زریں نے ان کے ملک کو فتح کر کے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنگیز خان کا یہ قاصد لیاؤ خاندان کے شہزادے سے ملا اور اس سے خون سے عہد و پیمان باندھا اور تیر توڑ کے اس قسم کو استوار کیا گیا۔ لیاؤ جس کے معنی ہے لوہا کے باشندوں نے شمالی چین پر حملہ کرنے کا عہد کیا اور مغل خان نے وعدہ کیا کہ وہ ان کا پرانا علاقہ پھر ان کو واپس لا کر دے گا۔ اس معاہدے پر چنگیز خان نے پورا عمل کیا۔ بالآخر اس نے لیاؤ کے شہزادوں کو اپنے زیر سایہ چین کی بادشاہت دے دی تھی۔ دوستو، چنگیز خان کا یہ حصہ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔